بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں جلوہ گر فرمائے، اور جب یہ سلسلہ نبوت کا ختم ہوا تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب و پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، اور ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس اسی عقیدہ پر ہوئی کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہی خاتم النبیین ہیں اور ختم نبوت کا تاج ان کے سر کے اوپر ہے۔ لہذا اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے ہی خارج ہے۔ پھر جب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر ان کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر بزرگان دین، اولیاء اور علماء کے سر کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس ڈیوٹی کو رکھا۔ حضور کریم آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین نے اصحاب مجھے عطا فرمائے ہیں کسی اور کو ایسے اصحاب عطا نہیں فرمائے۔ جو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے رہے وہ بھی بڑی شانوں والے، بڑی عظمتوں والے ہیں، لیکن جو اصحاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے ایسے اصحاب اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ خود کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کا انتخاب فرمایا، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو انتخاب ہے وہ خود کریم آقا علیہ السلام کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ اگر کریم آقا علیہ السلام کا بھی انتخاب ہو تو پھر بھی ہمارے لیے کوئی کسی قسم کی تبرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب فرمایا ہے تو پھر تو یہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہی اسی چیز کا نام ہے کہ جس طرح ہم کریم آقا علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب پر بھی اسی طرح ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری اور بنیادی چیز ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جو اصحاب ہیں ان میں بھی درجے رکھے ہیں، تفاوت رکھا ہے۔ سب سے عظیم صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو خلیفہ اول بلا فصل کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس طرح ترتیب کے ساتھ۔ یہ ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جس طرح
افق پر ہم ستارے دیکھتے ہیں، کوئی کم چمکتا ہے، کوئی زیادہ چمکتا ہے، تو اسی طرح اصحاب صحابی ہونے میں تمام برابر ہیں، کیونکہ جتنے بھی اصحاب ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا صحابی نہیں ہے جن کے بارے میں معاذ اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ وہ جنتی نہیں ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ سب کے لیے اللہ رب العالمین نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، اور مفسرین کرام نے یہاں پر حسنہ سے مراد جنت لیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام اصحاب کو جنت میں داخل فرمانا ہے۔ تو جس طرح کوئی زیادہ پڑھ لکھا جاتا ہے گھر میں، اس کی گھر میں زیادہ ویلیو ہو جاتی ہے، تو اسی طرح جنہوں نے زیادہ کام کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اوپر اپنی نظر رحمت بھی زیادہ فرمائی۔ انہی میں سے ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ شروع سے ہی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے، تو اس کے بعد جب آپ نے تبلیغ فرمائی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اسلام پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ جب آپ دائیں اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو بھی گھر والوں کی طرف سے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے مصائب آپ کو پر رکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو گھر میں قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے جو چچا تھے حکم بن ابی عاص بن امیہ، انہوں نے آپ کو گھر میں قید کر کے رکھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے آبا کا دین چھوڑ کر ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل سے کائنات کی ہر چیز کی محبت تو نکل سکتی ہے، لیکن جو اسلام کی محبت میرے دل میں آ چکی ہے یہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ کہ اتنا مضبوط ایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو جب آپ کے چچا حکم بن ابی عاص نے یہ بات سنی تو پھر اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیا گیا۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک سے یا اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ہی ایک آسانی بھی پیدا کی ہوتی ہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پریشانی آئی، لیکن اس پریشانی کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی و کامرانی بھی عطا فرمائی۔ آپ دار اسلام میں داخل ہوئے، پھر ایسے دار اسلام میں داخل ہوئے کہ اسلام کو جب بھی مال کی ضرورت پڑی یا جان کی ضرورت پڑی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے ہوتے تھے، کہ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر آپ کی ایک شان یہ بھی ہے جو کہ اس کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام تک کوئی ایسا نبی اس دنیا میں نہیں آیا کہ جس کی 2 بیٹیوں کا نکاح کسی ایک شخص سے ہی ہوا ہو۔ یہ واحد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کا نکاح کریم آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں ایک کے بعد دیگرے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اب ان پر اعتراض کرنا یا انڈائریکٹلی کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرنا ہے، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی خود عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ یہیں پر تشریف فرما رہیں، آپ میری بیٹی یعنی اپنی زوجہ کے جو ہے وہ تیمارداری میں لگے رہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی، آپ کی بھی خواہش تھی کہ میں غزوہ بدر میں شرکت کروں، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نہیں جانا، آپ اپنی زوجہ کی تیمارداری میں لگے رہیں۔ لیکن جب مال غنیمت ملا تو اس میں سے برابر کا حصہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ بنفس نفیس وہاں پر شریک نہیں تھے، لیکن کریم آقا علیہ السلام کے حکم کی حیثیت سے آپ اس غزوہ میں ضرور شریک تھے، چونکہ آپ کو پورا مال غنیمت میں سے برابر کا حصہ ملا۔ اور جب غزوہ بدر فتح کر کے کریم آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واپس آ رہے تھے تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین میں مصروف تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب جہاد سر پر آ پہنچے اور ایک مضبوط جماعت موجود ہو تو اگر کوئی شخص کسی امر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے رہ بھی جائے تو اس کے اوپر شریعت کوئی حد جاری نہیں فرماتی، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک نہیں ہوئے، اور چونکہ گھر میں آپ کی زوجہ بیمار تھی اس لیے آپ نے شرکت نہیں کی، اور کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو گھر میں رہنے کا حکم دیا۔ تو اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع بن جائے کہ جب ایک جماعت تو موجود ہو اور اس کی موجودگی میں سارے کام ہو رہے ہوں، اور اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے رہ جائے
اس کی والدہ بیمار ہو یا کوئی اور گھر میں بیمار ہو یا کوئی اور امر عارض لاحق ہو جائے تو اس کے لیے گھر پر رہنا زیادہ مناسب ہے نسبتاً اس کے کہ وہ کسی جنگ میں شرکت کرے۔ تو اس لیے کریم آقا علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کسی مجبوری کے باعث ایسا ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کی پکڑ نہیں فرماتا۔ اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک قول یہ ہے کہ 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیتا۔ اور جس وقت حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی تو اسی وقت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا۔ اب اگر کوئی شخص یہ بھی اعتراض کرے کہ جی دیکھیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیتے، تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا، اس لیے اعتراض کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی، کیونکہ حکم ہے ہماری شریعت میں کہ بیک وقت 2 بہنیں جو ہیں وہ ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد نکاح جو ہے وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو چکا تھا، لیکن اس وقت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا۔ اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یا 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے سب کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ان کے کریم آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح آپ کی ذات کے ساتھ ہوا، تو جب آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہوا تو آپ کو لقب ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا مل گیا۔ 2 نور سے مراد کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب جو ہے وہ ذوالنورین بھی ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ لکل نبی رفیق و رفیق یعنی فی الجنت عثمان، کہ جنت میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہے، جنت میں میرا دوست عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یعنی کہ کریم آقا علیہ السلام نے ایک تو یہ فرما دیا کہ جنت میں میرا ساتھ جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی شک و شبہ کے جنتی ہیں کہ جنت بھی ملے گی اور جنت میں میرا ساتھ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوگا کہ لکل نبی رفیق و رفیق یعنی فی الجنت عثمان، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور جنت میں میرا دوست عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی حیات طیبہ کے اندر ہی یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں بھی روایات موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام اور امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جبل احد پر تشریف فرما تھے۔ جب یہ ساری نفوس قدسیہ وہاں پر موجود تھی تو احد جو ہے وہ جوش میں آ گیا اور اس نے جنبش کرنا شروع کر دی، ہلنا شروع کر دیا، تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک جو ہے وہ پہاڑ پر مارا اور فرمایا اثبت احد، اے پہاڑ اے احد ٹھہر جا، تو نہیں جانتا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اپنے بارے میں فرما دیا کہ میں نبی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما دیا کہ وہ صدیق، اور 2 شہید یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ علیہ السلام نے ان کی حیات کے اندر ہی ان کو بتا دیا تھا کہ اے عثمان تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ عمر تم بھی جو ہے وہ شہید کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ جتنی بھی خبریں ہیں یہ بغیر کسی چون چرا کے غیب کی خبریں ہی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ابھی جو واقعات وقوع پذیر نہیں ہوئے ان کی خبر کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں پہلے ہی عطا فرما دی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عثمان تو جو ہے بھی اللہ رب العالمین شہادت کی موت جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کیا، اور
ایک غزوہ ہوا تھا جس کو ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں، اور اس کو جیش عسرہ بھی کہا جاتا ہے کہ تنگ دستی والی جنگ یا تنگ دستی والا غزوہ۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جیش عسرت کے لیے رغبت دلا رہے تھے کہ کون ہے جو اس جنگ میں شریک ہوگا اور کون جو ہے وہ مال جو ہے وہ خرچ کرے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ بما ساز و سامان دینے کے لیے تیار ہوں، کہ آپ نے 100 اونٹ پہلی فرصت میں ہی اس جنگ کے لیے پیش کر دیے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے مزید رغبت دلائی کہ اور کون ہے کہ جو اپنا مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزید 100 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے مزید ترغیب دلائی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اور مزید 100 یعنی 300 اونٹ بما ساز و سامان میں اس جنگ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ بما ساز و سامان اس جیش عسرت کے لیے کریم آقا علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور فرما دیے۔ اور جب آپ نے یہ عمل کر دیا تو اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی نفلی عبادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہ بھی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی کہ پھر بھی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھتی چلی جائیں گی، کہ اگرچہ ان سے کوئی نفلی عبادت رہ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ثواب کی کمی نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو ثواب ہی ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ دیے اور ساتھ ہی آپ نے 1000 اشرفیاں جو ہیں وہ کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ سامان لے لیا اور اشرفیاں بھی مل گئیں تو راوی بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جس طرح جھولی کو ہم ہلاتے ہیں اس طرح کریم آقا علیہ السلام اپنی جھولی کو ہلاتے جاتے اور ساتھ یہ کہتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس سے مراد مفسرین و محدثین نے یہی لیا ہے کہ اگر کوئی نفلی عبادت رہ بھی جائے گی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اللہ رب العالمین ان کے ثواب میں کمی نہیں فرمائے گا، کہ انہوں نے راہ خدا میں مال ہی اتنا خرچ کر دیا اور جب ضرورت تھی اس وقت خرچ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو اجر بھی ویسا ہی عطا فرمایا۔ ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا، تنگی پڑ گئی ساز و سامان کی، تو لوگ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، ہمارے لیے تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، تو کچھ ایسا بندوبست فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کوئی ساز و سامان مہیا فرما دے۔ تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو شام تک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین ہمارے لیے ترکیب جو ہے وہ اس کو ظاہر فرما دے گا۔ تو ابھی شام ہوئی نہیں تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ بما ساز و سامان مدینہ طیبہ میں آئے، اور جتنے بھی تاجر تھے مدینہ شریف کے وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے 2 گنا منافع لے لیں۔ کسی نے 5 گنا منافع کی پیشکش کی، کسی نے 10 گنا منافع کی پیشکش کی، تو آپ نے فرمایا کہ میرا سودا ہو چکا ہے، جتنے تم دے رہے ہو اس سے کئی ہزار گنا میرا سودا ہو چکا ہے، میرا سودا اللہ رب العالمین کی ذات سے ہو چکا ہے، یہ جتنا بھی سامان آیا ہے میں مدینہ شریف میں فی سبیل اللہ تقسیم کروں گا۔ کہ جب مال کی ضرورت ہو تب خرچ کرنا یہ اللہ رب العالمین کو ادا بڑے ہی پسند ہے۔ جب حالات بہتر ہوں پھر تو ہر انسان جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب حالات ناگفتہ بہی ہوں اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی برگزیدہ اور پسندیدہ عمل ہے۔ پھر ایک ایسی شان جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور بھی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے، لیکن بالخصوص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام اپنے آستانہ اقدس میں جلوہ فرما تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، دستک دی، پوچھا گیا کون؟ جواب ملا کہ ابو بکر، آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ کریم آقا علیہ السلام اس حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے جو تاہ بند یا شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی وہ پنڈلی سے تھوڑی سی اوپر تھی، یعنی سطر پھر بھی چھپا ہوا تھا لیکن پنڈلی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ جواب ملا کہ عمر، آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، پھر دروازے پر پوچھا گیا کہ کون؟ تو جواب ملا کہ عثمان۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریم آقا علیہ السلام نے سنا تو آپ نے فوراً اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر بھی کپڑا کر لیا۔ جب وہ سارے صحابہ آئے، گفت و شنید ہوئی، چلے گئے واپس، تو ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان تشریف فرما ہوئے، آپ جس حالت میں تھے اسی حالت میں موجود رہے، پھر چچا جان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر بھی آپ اسی حالت میں رہے، کیا وجہ ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فوراً اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا کر لیا؟ تو اس پر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ الا استحیی من رجل تستحییہ الملائکہ، او کما قال کہ اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں؟ کہ یہ حیا کا عالم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں کہ میں اس سے حیا نہ کروں۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔